بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم عثمان بے کی قرآن پاک سے محبت کا ایک عظیم اور ایمان افروز واقعہ سنیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی اپنے قبیلے میں کسی بات کی وجہ سے ناراض ہو کر سغوت میں جہاں شیخ ایدیب علی رہتے تھے وہاں ان کے پاس چلے گئے۔ عثمان بے شیخ ایدیب علی کے پاس آ کر بیٹھ گئے، دونوں میں باہم گفتگو جاری ہوئی۔ جب رات کا وقت ہوا تو شیخ ایدیب علی عثمان غازی کو ایک دوسرے کمرے میں لے گئے اور عثمان بے سے کہنے لگے کہ آپ یہاں آرام کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عثمان غازی جب سو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ عثمان بے جس طرف پاؤں کر کے سو رہے ہوتے ہیں وہاں سامنے ایک الماری میں قرآن پاک پڑا ہوا تھا اور عثمان بے الماری کی طرف پاؤں کر کے ساری رات سوتے رہے۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا عثمان بے کی اچانک نظر الماری کی طرف پڑی۔ یہ دیکھ کر افسوس کرنے لگے کہ میں الماری کی طرف پاؤں کر کے سویا رہا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ تو ناظرین، آخرکار عثمان غازی اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ناظرین کرام، عثمان بے نے یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا بلکہ انہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں شیخ ایدیب علی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، کوئی غم نہ کرو، اور پھر شیخ ایدیب علی رحمۃ اللہ علیہ عثمان بے کو خوشخبری دیتے ہیں اور فرمانے لگے کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا جہاں تم بیٹھے ہو اس سرزمین کے تم حاکم بنو گے۔ تو ناظرین، پھر تاریخ نے لکھا کہ عثمان غازی نے سخت جدوجہد کی اور تمام ترک قبائل کو اکٹھا کیا۔ آخرکار وہ ایک عظیم ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے قرآن پاک کا اکرام کیا، ادب کیا اور قرآن پاک پر عمل کیا اور پھر صدیوں تک وہ دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ تو ناظرین گرامی، اگر آج ہم دوبارہ ترقی اور عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔